वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से हल्का N 46, 47 और 48 वहाँ पर समाअत करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एक मरतबा फिर फॉर्म 45 भी मांग लिए हैं जो नून लीग देने से कतराती हुई अपेरेंटली नज़र आती है, क्योंकि अभी तक जमा नहीं करवाए गए और सरतोड़ कोशिश की गई कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो तब्दील हों, पंजाब वाले भी और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद वाला भी। अली गौहर बलोच साहब, ये बताइएगा कि 27 मई को आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आए, ऑर्डिनेंस जारी करने वाले कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके ख़िलाफ़ भी फॉर्म 47-45 की डिस्क्रिपेंसी का मामला था, उस पर भी ट्रिब्यूनल ने समाअत करनी है, उन्होंने जारी कर दिया। और फिर आप लोग लेजिस्लेशन कर रहे हैं कि रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल में तैनात किया जा सकता है, और जो लोग ये कानून साजी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यही फॉर्म 45 और 47 के मुकदमात मौजूद हैं। तो जो लोग खुद जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो दुरुस्त उनका मैंडेट नहीं है, इल्ज़ाम है, वो किस तरीके से कानून साजी कर सकते हैं कि कौन सा जज सुन सकता है और कौन सा नहीं? देखिए, बात यह है कि पार्लिमान को बिल्कुल हक हासिल है और पार्लिमान को ताले नहीं लगाए जा सकते। मुकन्ना एक ज़ाहिर है हमारा बड़ा आईनी इदारा है और उसका काम ही कानून साजी करना है। तो जाहिर है कि जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए कि किसी ने कोई इलेक्शन की उज़रदारी के अंदर कि कोई मतलब है कि कोई ऐसी फेवर लेकर मेंबर मुंतखब हो गया है, तब तक वो मुअज़्ज़ज़ मेंबर है और उस पर जो तमाम इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात की हद तक है। दूसरी गुजारिश ये है कि वो मामला फुल कोर्ट के अंदर भी है और आपको पता है कि जिस तरह से फुल कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो तय पाया है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो और इलेक्शन कमीशन जो है ये लार्जर बेंच के सामने 5 मेंबर लार्जर बेंच के सामने, तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये मामला भी देखें इनके ऊपर। लेकिन आप ट्रिब्यूनल तब्दील, मैं सवाल ये करूं, आप ट्रिब्यूनल तब्दील क्यों करना चाहते हैं? देखिए, बात ये है कि हम ट्रिब्यूनल नहीं, असल बहस ये थी कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का सिर्फ है या इलेक्शन कमीशन या अदलिया का है। तो इस मामले के लिए जाहिर है केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और उसके वो बेहतर फैसले कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी उनकी जजमेंट आएगी, जो नहीं मामला सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि जस्टिस तमाम इदारों के एहतराम करना चाहिए जी, जो भी फैसला है। जस्टिस शहजाद मलिक साहब को जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि आप हमें 20 नाम भिजवा दें, हम डिसाइड करेंगे कि ट्रिब्यूनल में कौन होगा, क्या यही प्रैक्टिस उन्होंने पेशावर, यही प्रैक्टिस बलूचिस्तान और यही प्रैक्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ भी की कि चीफ जस्टिस नाम खुद ना दें, 6 नाम या 4 नाम या 3 नाम ना दें, हमें एक पूल भेज दें जजेस का, 20 नाम भेज दें, हम डिसाइड करेंगे? क्या बाकी सूबों में ये किया? अगर नहीं किया तो फिर सवाल तो बनता है ना कि लाहौर हाई कोर्ट के साथ आप कोई मुख्तलिफ मामला रख रहे हैं। जी देखें, प्रोग्राम के अंदर मैं और आप तो अदालत नहीं लगा सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की मुअज़्ज़ज़ अदालत के अंदर केसेस हों, और ज़ाहिर है हतमी फैसला तो वही करेंगे। ये मेरी और आपकी और बाकी लोगों की राय हो सकती है। सही। और दूसरी बात ये है कि अगर अदलिया ने ये फैसला दिया है, जजमेंट दी है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के साथ किए जाए, और अगर नाम मांगे भी हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो नाम मांगे किससे? मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से ही मांगे गए, हाई कोर्ट से ही मांगे गए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये 10 नाम हमने दे दिए। तो अगर उनसे नाम मांगे गए पैनल के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है नाम देने से। कोई एक ट्रिब्यूनल जिसके सामने कोई एक हल्का, कोई एक इंतखाबी उज़रदारी का मामला, जहां पर आपने ट्रिब्यूनल के सामने फॉर्म 45 रखे हों, क्यों नहीं रख रहे? देखिए, बात यह है कि अभी तक तो इन 3 हलकों के अंदर ही बात, ये केस जो है एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं, बाकी तो अभी उधरदारियां चल रही हैं। मरियम नवाज साहिबा से भी हल्का PP 159 में जस्टिस अनवार हुसैन ने टाइम दिया था, आप लोगों ने मजीद टाइम मांग लिया, फिर 30 जुलाई तक का टाइम मिल गया। वहां पर जो महर शराफत हैं वो ये कह रहे हैं इनके पास है ही नहीं फॉर्म 45, जो है वो फोर्ज्ड हैं। नहीं, देखे बात ये है आप किसी एक हल्के में तो पेश कर दें। इसका तो मतलब ये है कि फिर इसका तो फरादिक करवाया जाएगा तो पता चलेगा ना कि जो सर जमा कराएंगे तो फोरेंसिक होगा। वो जो इन लोगों ने पेश किए हैं वो जेली हैं या असली हैं। ये तो आप 40 फार्म और 45 और 47 की बातें करते हैं। 2018 के इलेक्शन में तो ना 45 मिले थे और ना 47 मिले थे।
اور سفید چٹوں کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں ان کی حکومتیں قائم ہوئی تھی. اور ابھی میرے دوست یہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح سے کہ جی ٹرولنگ پر بات کر رہے تھے, بھی پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جس طرح کی غلیظ مہم سپریم کورٹ کے ججز اور ان ججز کے خلاف جو کہ پی ٹی آئی کے سو کالڈ خلاف کچھ فیصلے کیے ہیں ان کے خلاف چلائی جاتی ہے, اس مہم کی کبھی انہوں نے مذمت کی. جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ابھی تک بھی لوگ ان کی سوشل میڈیا پر ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے جو مطلب ہے کہ وہ بےہودہ قسم کی گفتگو اور بےہودہ قسم کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے, اس پر یہ کبھی آپ کو مذمت کرتے ہوئے نظر نہیں آئی. اس پہ ابھی شعیب شاہین صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. وہاں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں, وہاں ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی جب ان کے خود بانی نے ایک خاتون جج کو دھمکیاں لگائیں اور اس کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں لگی. اس کے برعکس ہماری پارٹی کے لوگ تھے جو توہین عدالت میں نااہل بھی ہوئے اور جیلوں کے اندر بھی گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ معیار ہے نا, یہ بھی پاکستان کے عوام صحیح. علی گور بلوچ صاحب, کڑوا کڑوا تھو تھو, علی گور بلوچ صاحب میرے ساتھ رہیں. میں آپ کا جتنی ٹرولنگ اور جتنی غلیظ ٹرولنگ ان کی طرف ہر ادارے کی طرف, اس پہ میں شعیب شاہین صاحب سے جواب لیتا ہوں, لیکن مجھے حسن ایوب صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. حسن ایوب صاحب, علی گور بلوچ صاحب, تو کوئی انہوں نے کوئی علی گور بلوچ صاحب, حسن ایوب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. مجھے ذرا ان سے سوال کرنے کی اجازت دے دیں. حسن ایوب, آپ کو بھی نوٹس جاری جو ہے وہ آئی ہوپ ابھی ریسیو تو نہیں ہوا ہوگا, آج ہی یہ فیصلہ ہوا ہے, آپ کو بھی نوٹس آ رہا ہے. غریدہ فاروقی ہیں, عمار سلنگی ہیں, دیگر لوگ ہیں. تو یہ جو معاملہ تھا اس میں ایک سوشل میڈیا مہم جس کو منظم کہا جا رہا ہے, آپ کے کچھ ٹویٹس ہیں جن کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے, کچھ زیر گردش ہیں. تو آپ نے جو گفتگو کی ہے آپ اس پر قائم ہیں؟ کیا آپ عدالت کے سامنے انکنڈیشنل اپولوجی کریں گے, یا پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ریفرنس میں, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار اور دیگر جج صاحبان کے حوالے سے آپ اس پر قائم ہیں؟ دیکھیں, معاملہ تو بظاہر جو ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ہے, دیگر جج سے متعلق تو کوئی بات میرے خیال سے اس کیس میں نہیں ہے. اور جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ جو اس کا جو لارجر بینچ بنا ہے, اور میرے خیال سے تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ لارجر بینچ تشکیل پایا ہے, تو عدالت کا احترام ہے. جی, عدالت میں جب بلایا, نوٹس موصول ہوا, تو میں بالکل عدالت میں جاؤں گا. میں بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرح عدالتوں کے اندر میڈیکل رپورٹ نہیں سبمٹ کروں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فائلز کا پرابلم ہے اور میں عدالت پیش نہیں ہو سکتا. تو بالکل ایسی بات نہیں ہوگی جی, کوئی ہیلا بہانہ, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. عدالت کے احترام میں عدالت کے سامنے حاضر ہوں گے, اور عدالت کے جو سوالات ہوں گے, اگر انہوں نے کوئی سمجھتے ہیں کہ میں نے کنٹمپٹ کی ہے, جو شو کاز وہ جاری کریں گے اس کے مطابق جو ہے, اور ایمان اور قرآن اور آنیسٹی سے میں جواب دوں گا. اس میں کوئی لگی لپٹی بھی میں نے نہیں رکھنی. اور بالکل جو ہے وہ اللہ, میں تو یہ دعا کروں گا کہ یہ جو فل کورٹ ہے جو تشکیل پایا ہے, اس سے دعا ہے کہ یہ انصاف کرے اور بالکل جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے. اگر میں نے جرم کیا ہے تو مجھے یقینی طور پر سزا دیں, اور اگر میں نے جرم نہیں کیا تو بالکل جو ہے یہ کنٹمپٹ یا شو کاز نوٹس جو ہے یہ ختم کرتے ہیں. ویسے حسن, آپ کا جو جواب ہے وہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے. فیصل واوڈا کو بھی جب نوٹس ہوا, ان کا اس وقت سٹیٹمنٹ میڈیا میں جب وہ آ رہے تھے وہ مختلف تھا, عدالت میں جا کر انہوں نے اپنی بات تبدیل کی تھی. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ اسی بات پر, اسی موقف پہ قائم رہیں گے عدالت کے سامنے بھی؟ جی انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں جاؤں گا عدالت کے احترام میں. عدالت کا بہت احترام ہے, اور عدالت کے سامنے جانے سے میری کوئی شان کم نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے الفاظ ادا کیے ہیں, اگر اس میں یا تحریر کی ہیں ٹویٹس کے اندر, اگر اس میں کوئی توہین ہے تو پھر عدالت بتائے کہ کیا توہین کی ہے. توہین نہیں, منظم مہم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک منظم مہم تھی جس کا آپ پارٹ تھے. مجھے یہی سمجھ آئی ہے جہاں تک پروسیڈنگز میں نے دیکھی ہیں, تو اس میں منظم مہم کی بات ہو رہی ہے کہ یو ور پارٹ آف. ایک چیز سرفیس کے اوپر آئی جس میں یونیورسٹی کے ڈاکومنٹس ہیں, اور ڈاکومنٹس کچھ میرے پاس بھی موجود ہیں. اب وہ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے مطابق اگر ان کو پڑھا جائے, میں ان کو فرانسک تو نہیں کرا سکا, مطلب یہ آپ کو میں بتا دوں, لیکن یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر ہمیں بھی وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکومنٹ فوٹو شاپڈ ہے یا ڈاکومنٹ اوریجنل ہے. اس کے اوپر سوال اٹھا دینا کو منظم جو ہے وہ نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ عدالت عالیہ کی جانب سے یہ کلیئر کر دیا جائے کہ جی یہ جو ڈگری ہے, یہ ڈگری کے اوپر جو مبینہ جعلی قرار دیا جا رہا ہے اس کو, یہ جعلی نہیں ہے.
تو یہ یا یونیورسٹی کو جو ہے وہ نوٹس کر دیتے ہیں, یونیورسٹی کو پوچھ لیں کہ یونیورسٹی جو ادارہ ہے جس کا ڈاکومنٹ سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور جن لوگوں کو بھی کنٹمپٹ کی جو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں, وہ تو ڈاکومنٹ تو یونیورسٹی کی طرف سے نکلا ہے نا, لیٹر ہیڈ بھی یونیورسٹی کا ہے. صحیح. I was trying to find ایک ٹویٹ, وہ میں اسکرول ڈاؤن کر رہا ہوں, I am unable to find, but can you confirm that کہ آپ نے یہ غالباً اشارہ دیا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے, اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں ان کے قیمت ادا کرنے کا وقت قریب آن پہنچا ہے. Did you say that? دیکھیں اس ملک کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم تو ہے, اور جوڈیشل ایکٹیویزم آج بھی جاری ہے, اس بات پر تو میں قائم ہوں. اور جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہونا چاہیے, عدالتوں کو ہر کیس کو اس کے میرٹ کے اوپر دیکھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم کا جو نشانہ بنے ایک, لیکن کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں ان کا ٹائم آ گیا کہ وہ قیمت ادا کریں اس کی؟ ویل مجھے تو ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد, لیکن اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹویٹ ہوگا تو بالکل میرا ہوگا, اس سے کوئی رائے فرار نہیں ہے. اگر میرے جو الفاظ ہیں, میں کوئی ٹویٹ اپنا ڈیلیٹ نہیں کرنے جا رہا. پہلی بات سن لیں نا, سن لیں, بات پوری سن لیں. کوئی اپنا ٹویٹ میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا, اور جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس ملک میں اور آج بھی جاری ہے. میں اس بات کے اوپر قائم ہوں, میں اس بات سے کوئی بھاگ نہیں رہا. جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے ہیں, وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرنے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کرنا کیا ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے حلف لیا ہے کیا ان کو وہ اجازت دیتا ہے؟ صحیح. یا انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے فیصلے کرنے کا جو ہے حلف اٹھایا ہے, یا کسی کی جو ہے وہ آپ نے سائڈ لینی ہوتی ہے؟ جج کا کام تو نہیں ہے کہ کسی کا فریق بن جائے. کچھ ججز تو اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ شاید ان کو وکالت کا اپنا دور یاد آ جاتا ہے کہ جب وہ دلائل دیتے تھے. تو ریمارکس برطانیہ میں, امریکہ میں ججز خاموشی کے ساتھ مقدمات سنتے ہیں اور اینڈ میں فیصلہ دیتے ہیں. حسن آپ کا جی حسن آئی ایم سوری, پروگرام میں وقت جو ہے وہ کم ہے. میں آئی واز اباؤٹ ٹو آسک شعیب شاہین صاحب, لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شعیب شاہین کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے جو علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کنٹمپٹ کا, آپ سے بڑا تو کنٹمپٹ کرنے والا کوئی نہیں. جواب لیں گے شعیب شاہین صاحب سے.